أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کہ اس سلسلے میں، دعا کے سلسلے میں، ذکر کے سلسلے میں، اذکار کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی نظر میں انہوں نے سب سے جو بہترین کتاب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 751 ہجری ہے، ان کی کتاب ہے الوابل الصیب من الکلم الطیب. کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذکر کے، اذکار کے، دعا وغیرہ کے 100 سے زیادہ فوائد ہیں، 100 سے زیادہ فائدے ہیں. آدمی یہ دل میں سوچتا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پکاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ذکر کریں گے، ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تو انہوں نے ایک ایک کر کے گنانا شروع کیا اور تقریباً 70 تک انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. اور یہ 70 اور ہر ایک 70 میں سے ہر ایک اپنے اس میں وہ کافی ہے لوگوں کو کیا کرنے، اکتانے کے لیے، اکسانے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرو گے تو گویا کہ شیطان تمہارے اندر گھر کر لے گا، شیطان تمہارے اندر آ جائے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے جو سب سے اہم اور سب سے بڑا جو فائدہ اور سب سے پہلا فائدہ جو ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا ہے انہو یطرد الشیطان ویقمعہ ویکسرہ، کہ شیطان کو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ شیطان کو بھگاتا ہے. شیطان اس طرح ہو جاتا ہے اس کے سامنے، وہ ذلیل رسوا ہو جاتا ہے. شیطان اس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص غفلت سے آنکھ بند کر لیتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے غفلت برتتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں اور وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ جو شخص ذکر نہیں کرتا اس کے تعلق سے ہے. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جب ان کو کسی شیطان کا کوئی وسوسہ ان کے اوپر آ جاتا ہے، ان کے دل میں آ جاتا ہے تو تذکروا، فوراً وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ پھر صحیح راستے پر آ جاتے ہیں. کیوں؟ پہلے تو انہوں نے یاد نہیں کیا. پہلی آیت میں جو سورۃ الزخرف کی 36 نمبر آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک شیطان متعین کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو کیا کرتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اس سے بچ جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ نہیں رہ پاتا ہے. اس کے بعد مسند احمد اور جامع ترمذی اور مستدرک حاکم کے حوالے سے ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو لمبی روایت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ تم خود بھی اس پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہو. تو انہوں نے تھوڑی سی تاخیر کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو حکم دیا کہ آپ ان پر عمل کریں اور بنو اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دے.
یا تو آپ حکم دیجئے یا پھر میں خود ان کو بتا دیتا ہوں. تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اخشا ان سبقتنی بہا ان یخسف بی او عذب، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ مجھ سے سبقت کر لے جائیں، آپ مجھ سے پہلے بیان کر دیں گے تو گویا کہ میں دھسا دیا جاؤں گا یا پھر مجھے عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد پھر یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور مسجد بھر گئی اور لوگ وقعدوا علی الشرف، لوگ بیٹھ گئے اور پھر فرمایا نصیحت کی لوگوں کو ان اللہ امرنی بخمس کلمات ان اعمل بہن وآمرکم ان تعملوا بہن، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا 5 چیزوں کو کرنے کا کہ میں ان 5 چیزوں کو بجا لاؤں کروں، اور میں آپ کو حکم دوں، آپ لوگوں کو حکم دوں کہ آپ لوگ بھی اس عمل کو کریں، اس کام کو کریں. تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ذکر فرمائی توحید کے تعلق سے، اس کے بعد صلاۃ نماز کے تعلق سے، اس کے بعد صیام یعنی روزے کے تعلق سے، اس کے بعد صدقہ یعنی صدقہ و خیرات کے تعلق سے، ثم ذکر الخامسہ، اور پھر اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا وآمرکم ان تذکروا اللہ، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. یہ ہمارا محل استشہاد ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ، اس لیے کہ اس آدمی کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے اس کا دشمن دوڑتا ہے، بہت تیزی سے دوڑ کے آ رہا ہے، اور جب وہ سامنے دوڑ کے بھاگتا ہے، سامنے اچانک اس کی نظر پڑتی ہے ایک حصن حسین، ایک مضبوط قلعے پہ اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس قلعے کے اندر چھپا لیتا ہے. ویسے ہی وہ بندہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو شیطان سے چھپا لیتا ہے. اس حدیث کے تعلق سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ عَظِيمُ الشَّانِ، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھنے والی عظیم الشان حدیث ہے یہ، اور اس حدیث کو ہر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے، اس کے معنی اور مفہوم کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک نقل کیا ہے ان کا قول الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان بنی آدم کے دل پر کیا گھات میں لگا رہتا ہے، وہ اس کے سامنے اس کے لیے بیٹھے رہتا ہے کہ کب شیطان کو موقع ملے، جب اس کا دل تھوڑی سی غفلت میں آ جاتے ہیں، تھوڑی سی اس کو سہو طاری ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے. لیکن فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَاسًا، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے تو پھر وہ بہت ذلیل ہو جاتا ہے. اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک دم ایک چھوٹا سا گوریا، چھوٹا سا چڑیے کی طرح ہو جاتا ہے، چڑیا جیسے ایک دم چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے سامنے وہ ایک دم بہت زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لیکن وہیں پر جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو موقع مل جاتا ہے. تو انہوں نے یہاں پر سب سے جو پہلا فائدہ ذکر کیا ہے وہ کہ شیطان اس سے بھاگتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. یہ اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے ہمارے پاس، اور ہم یہ رمضان کا مہینہ اگر گنوا دیں گے، ہم رمضان کا مہینہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے، گزار دیں گے عام مہینوں کی طرح، تو گویا کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں، ہمارے اندر رمضان کی کوئی اہمیت نہیں رہی. یہ روزے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے دوسرا فائدہ، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے ذکر کیے ہیں ویسے وہ نقل کیے ہیں، بعض فوائد کو انہوں نے ذکر کیا. جو دوسرا فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ انہ یجلب لقلب الذاکر الفرح والسرور والراحہ ویورث القلب السکون والطمانینہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ہمیشہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے، تو گویا کہ ان کے اندر ایک طرح کی فرح،
ایک طرح کا سرور، ایک طرح کی خوشی، ایک طرح کی مسرت اور ایک راحت، اور ان کے قلب کو، ان کے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے پہلی آیت ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی تھی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی، سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے مومنین کا، متقیوں کا دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے۔ اور یہ تطمئن قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا قلق، کسی طرح کا اضطراب، کوئی پریشانی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں پریشانی اور مصیبت اور بے چینی کے بدلے میں ان کے اندر ایک طرح کی سرور و کیف اور ایک طرح کی خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا معنی یہ ہے کہ دوسری چیز کے ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز اگر آپ ذکر کریں گے، کوئی ذکر کرتا ہے تو گویا کہ وہ بے سود ہے، فالتو ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے سامنے کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ بلکہ یہ ذکر دل کی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ وہ دل جس کے اندر، یا وہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے، تو وہ مردہ ہے۔ اور جو دل، جو لسان، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا دل گویا کہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، الذکر للقلب مثل الماء للسمک، کہ ذکر دل کے لیے ایسا ہی ہے جیسے پانی مچھلی کے لیے۔ فکیف یکون حال السمک اذا فارق الماء، مچھلی کی حالت کیسی ہوگی جب اس کو پانی سے الگ کر دیا جائے؟ پانی سے الگ ہونے کے بعد جیسے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے ہی کوئی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیے بغیر وہ دل زندہ نہیں ہے، وہ دل گویا کہ مردہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا فائدہ ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، انہ یورثہ ذکر اللہ لہ۔ اب یہاں کوئی سوال کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ اور بخاری اور مسلم صحیحین کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص مجھے وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر کوئی شخص مجھے کسی مجمع میں، کسی مجلس میں مجھے ذکر کرتا ہے، تو میں بھی ان کو ان سے کہیں زیادہ اچھی مجلس میں، اچھا مجمع میں جب میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ ہے ذکر کے فائدہ۔ تیسرا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔